وقال تعالى من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نیک اعمال کے اثرات ہمیشہ اچھے ہوا کرتے ہیں اور برے اعمال کے اثرات ہمیشہ برے ہوا کرتے ہیں. نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ملا کرتا ہے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ برا ملا کرتا ہے. جو انسان نیک کام کرے گا تو وہ اچھائیاں دیکھیں گا اور جو گناہ کرے گا اس کی سزا بھگت کے رہے گا. شاعر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. جو انسان اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اس کے حالات کو اچھا کر دیتے ہیں. جو انسان اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. روایت میں آتا ہے فرشتے روزانہ انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے باوجود اعمال کو دیکھتے ہیں. جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اس بندے پر اچھے حالات بھیجتے ہیں اور جس کے اعمال برے ہوتے ہیں اس پر برے حالات بھیجتے ہیں. تو نیکیوں کے فائدے ہی فائدے ہیں اور گناہ کے نقصان ہی نقصان. اللہ والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، وہ نیکیوں کے فائدوں کو جانتے ہیں، اس لیے دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرتے ہیں. نیکیوں کے ذریعے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور تھک تھک کے نیکیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر دنیا والوں کو نیک اعمال کے فائدے معلوم ہو جائے تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے عبادت کرنے لگ جائے. جیسے ابھی جو ہے دن رات دنیا کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نیکیوں میں کتنے فائدے ہیں تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے نیکیاں کرنے لگ جائیں گے. تو نیکیوں کا صلہ آخرت میں ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں، اکرام فرماتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اس کو محروم نہیں رکھتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، دشمنوں کو عزت دیتے ہیں، تو اپنے دوستوں کو روزی کیوں نہیں دیں گے؟ اپنے دوستوں کو عزت کیوں نہیں دیں گے؟ اپنے دوستوں کا اکرام کیوں نہیں کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. گناہ کی سزا قبر میں ملے گی، آخرت میں ملے گی، لیکن قبر کا عذاب
بہت بڑی چیز ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑی چیز ہے اور بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی گناہوں کی کچھ نہ کچھ سزا دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا، قریبی عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بڑا عذاب قبر نہیں ملے گا، آخرت نہیں ملے گا، اس سے پہلے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب دیتے ہیں۔ سکون دل کا ختم ہو جاتا ہے، نیند حرام ہو جاتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت منقول ہے، انہوں نے اس میں نیکیوں کے 5 فائدے بیان کیے اور گناہ کے 5 نقصان بیان کیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے آدمی کا چہرہ نورانی بن جاتا ہے، دل نورانی بن جاتا ہے، دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بدن میں قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کے 5 نقصان بیان کیے۔ گناہ کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے آدمی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ مختصر روایت ہے، اسی روایت کی ہم تشریح کریں گے۔ پہلا فائدہ بیان کیا، نیک کام کرنے سے چہرہ نورانی بن جاتا ہے، چہرہ روشن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی صفت بیان کی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے مخصوص آثار سے ان کے چہرے نمایاں ہیں، یعنی نماز اور کثرت سے سجدے کرنا یہ صحابہ کی زندگی کا وظیفہ بن گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی بن گئے تھے۔ چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ والے ہیں۔ من کثر صلاتہ حسن وجہہ بالنہار، بزرگ فرماتے ہیں جو رات میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، دن میں اس کا چہرہ نورانی خوبصورت معلوم ہوتا ہے، پر نور معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، چہروں پر تر و تازگی ہوتی ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے 90 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ جو ان کے چہرے کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا تھا۔ تو ان کے چہرے کو دیکھ کر اسلام کیوں قبول کرتے تھے؟ ان کا چہرہ نورانی تھا، اور چہرہ نورانی کیوں تھا؟ عبادت خوب کرتے تھے۔ لکھا ہے ایک دن میں 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں، ایک دن میں اور ایک رات میں۔
تو نیکی کی وجہ سے آدمی کا چہرہ نورانی بن جاتا ہے۔ نیکی کا دوسرا فائدہ بیان کیا، نیکی کی وجہ سے دل نورانی بن جاتا ہے، عبادت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دل کا نور بہت بڑی نعمت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جس دل میں عبادت کا نور پیدا ہو جاتا ہے، عبادت پھولوں کی سی معلوم ہوتی ہے، عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، بلکہ جب دل میں عبادت کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو اس آدمی کو عبادت کی توفیق ہوتی ہے، بلکہ اس کو عبادت کے بغیر چین نہیں آتا۔ اور فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے یہ دل کا نور بجھ جاتا ہے۔ تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے نیکیوں سے، عبادت سے۔ نیکیوں کا تیسرا فائدہ بیان کیا، رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، گناہ کرنا چھوڑ دیتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں کے چھوڑنے پر رزق میں برکت ہوتی ہے، آسمان و زمین سے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ چھوڑنے پر رزق میں برکت ہوتی ہے، بلکہ برکات کو مطلق رکھا، عام رکھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا جو آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے گا، نیکیاں کرے گا، اس کی ہر چیز میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ تو رزق میں برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی کروڑ پتی بن جائے گا، بلکہ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ذہنی ٹینشن نہیں رہے گا، اور کروڑپتی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر میں برکت دیتے ہیں۔ گھر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ مکان اس کو عطا کرتے ہیں۔ اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ اولاد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، والدین کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آدمی اگر نیکی کرے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے، تو اس کی ہر چیز میں برکت ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ برکت کا کیا مطلب ہے؟ آپ برکت برکت بہت کرتے، کیا مطلب ہے؟ تو کہا دیکھو میرے گھر میں بور ہے، 35 سال پہلے میں نے اس کے اندر موٹر ڈالی تھی، اب تک وہ موٹر نہیں جلی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے برکت۔ اب لوگ جو ہے لاکھوں روپئے کماتے ہیں، لیکن کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی اس کا آپریشن، کبھی اس کا آپریشن، جتنے آئے تھے اس سے زیادہ چلے جاتے ہیں۔ یہ پیسہ جو ہے اپنا راستہ لے کر آتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کتاب کو جو ان کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اس پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اپنے اوپر کے جانب سے کھاتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کی جانب سے کھاتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر کی جانب سے کھاتے کا مطلب مفسرین نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے کی برکت سے بارشیں برساتے ہیں،
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اپنے پیروں کی جانب سے کھاتے، یعنی تقوی اختیار کرنے پر زمین جو ہے خوب گلے اگاتی، زمین سے خوب گلے نکلتے اور اس طرح جو ہے رزق میں برکت ہو جاتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیں گے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے تقوی اختیار کرنے پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل اعمال کے اندر بھی روایت موجود ہے، جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اس کی رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاذ محترم کو ایک صاحب نے دعوت دی دھولیا میں، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے گولڈن پر لے کر گئے، تو مفتی صاحب نے پوچھا حاجی صاحب اس میں کتنے لاکھ کا مال ہے؟ تو حاجی صاحب کہنے لگے تقریباً 10-11 کروڑ کا مال ہے، اور ایسے میرے پاس تقریباً 10 گولڈن ہیں۔ تو پوچھا آپ اتنے مالدار کیسے بنے؟ تو وہ حاجی صاحب کہنے لگے مفتی صاحب آج سے 36 سال پہلے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں دھولیا کے روڈ پر انڈے کی لاری لگاتا تھا، انڈے بیچا کرتا تھا۔ 36 سال پہلے ایک جماعت آئی، انہوں نے میری تشکیل کی، میں چلا گیا، تعلیم سنی فضل اعمال کی کہ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مفتی صاحب وہ 3 دن لگانے 36 سال ہوئے، آج کا دن ہے، کبھی بھی تکبیر اولیٰ اور جماعت نہیں چھوٹی۔ یہ اسی کی برکت ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، جو آدمی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا، شروع اخیر کی سنتیں پڑھے گا، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے رزق میں ضرور برکت ہوگی، اس کے رزق میں ضرور برکت ہوگی۔ اب لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو ظاہر سی بات ہے رزق میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہوگی نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد رزق کا تذکرہ کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ نماز اور رزق دونوں میں گہرا جوڑ ہے۔ جو نماز پڑھے گا اس کی رزق میں برکت ہوگی، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی رزق میں بے برکتی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں برکت ہو اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کے 3 فائدے بیان کیے۔ نیکی کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، خوشی غمی میں شرکت کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق ان پر خرچ کرنا، اپنے بھائی بہن پھوپھی خالہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آنا، خوشی غمی میں جائز خوشی اور غمی میں شرکت کرنا، اور ان کو سلام کرنا، اگر وہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے، بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرنا، ان تک امداد پہنچانا، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو جو آدمی صلہ رحمی کرے گا تو اس کو 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی عمر لمبی ہوگی۔ اب عمر لمبی ہونے کے 2 مطلب بیان کیے محدثین نے۔
پہلا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً اس کی عمر کو لمبا کر دیتے ہیں. اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی عمر تو ہے 60 سال، لیکن اگر اس نے صلہ رحمی کیا، اگر اس نے نیکیوں کے کام کیے، تو ہم اس کی عمر کو 70 کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ تعالیٰ تقدیر میں جو چاہے مٹا دیتے ہیں اور جس کو چاہے باقی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اس کی عمر تو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی تقدیر میں لکھی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عافیت والی، سکون والی عمر عطا کرتے ہیں، بیماریوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے آج کل دیکھو 30 سال کی عمر میں بی پی، شوگر، بلڈ پریشر، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ رہی ہے آدمی کو، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. تو اگر آپ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کی عمر لمبی ہوگی، آپ کو صحت اور تندرستی ملے گی. ہر آدمی چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو. کون جلدی مرنا چاہتا بھائی؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو اللہ سے ملنا چاہتے ہوں گے. ہر آدمی جو ہے لمبی عمر چاہتا ہے، ہر آدمی جو ہے صحت تندرستی چاہتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گے. ماں باپ پر خرچ کرو گے، رشتہ داروں پر خرچ کرو گے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیں گے. مال آپ کا گھٹے گا نہیں بلکہ مال بڑھے گا. اب کتنے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور بعض ظالم اپنے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کرتے، اپنی بہن کو نہیں بولتے، خالہ سے بات چیت نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے پھر رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ آپ کی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ چیزیں انسان کی رزق کو روک دیتی ہے. اور تیسرا فائدہ بیان کیا، بری موت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایکسیڈنٹ، جل کر، کٹ کر، ڈوب کر، اچانک کی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. رات میں سوئے، اچانک بلاوا جا رہا اوپر سے، آج کل ہے نا، رات میں سوئے تندرست تھے، صبح میں پتہ چلا کہ اٹیک آیا، چلے گئے، پتہ ہی نہیں. لوگ کہہ رہے بھائی یہ تو رات میں اچھا سویا تھا. تو اچانک کی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. تو بری موت سے حفاظت ہوں گی صلہ رحمی کرنے پر. پڑوس ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نور علی نور صاحب، انہوں نے ایمرجنسی وارڈ میں 35 سال تک ڈیوٹی کی ہے. ایمرجنسی وارڈ جس میں آدمی بالکل آخری سٹیپ میں پہنچتا ہے. تو مرنے والوں پر آخری وقت میں کیا کیا حالات پیش آتے ہیں، انہوں نے جو ایک کتاب لکھی اس پر انہوں نے 2 باتیں عجیب لکھی. پہلی بات یہ لکھی کہ جب کسی مسلمان کے انتقال کا وقت قریب آتا تو میں جو ہے اس کے قریب پہنچ جاتا اور اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا تاکہ ایک مسلمان دنیا سے جائے تو کلمہ پڑھ کر جائے. تو فرماتے ہیں کہ میرا 35 سال کا تجربہ ہے، اکثر مسلمان دنیا سے بغیر کلمے کے رخصت ہو رہے. اگر میں نے 100 لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو صرف 10 لوگوں نے پڑھا، 90 لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے چلے گئے. حالانکہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. بعض لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو انہوں نے کہا بھینس کو چارہ ڈالو، بھینس کو چارہ ڈالو، اور کسی کو کہا تو وہ کہنے لگا آلو لے لو، آلو لے لو، سبزی لے لو. اس طرح وہ کہنے لگا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. زندگی میں وہی کرتا رہا تو آخر میں بھی اس کی زبان پر وہی چیز جاری ہو گئی. اور ایک صاحب کو میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم سے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جاتا، کیا بات ہے، تم بات چیت تو کر رہے ہو. تو وہ صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہماری زبان پر لقوہ پڑ گیا ہے،
ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی چیز ہم کو روکتی ہے، ہماری زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو ایک بات تو انہوں نے یہ لکھی کہ اکثر لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اکابرین ڈرتے تھے کہ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، دعائیں مانگتے تھے اس کے لیے، اس لیے خاتمے کا اعتبار ہے۔ کتنے لوگ زندگی بھر جو ہے دیندار رہے اور آخر میں خودکشی کر لی، آخر میں جو ہے اللہ کا انکار کیا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ میرا خاتمہ کیا ہو، اچھا ہو۔ اور دوسری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ میرا 35 سالہ تجربہ ہے، جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر وہ کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ان کو ہمارے دواخانے میں لایا گیا، تو صلہ رحمی کی برکت سے، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، حالانکہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اور اگر ان کا انتقال ہوا تو ان کا خاتمہ بہت اچھا ہوا، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے ان کی روح قبض ہو گئی۔ پھر اس پر انہوں نے کئی واقعات بھی لکھے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بیمار ہوا جو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا تھا۔ تو بیمار ہوا، اس کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی۔ کئی دواخانوں میں اس کو بتایا گیا، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا کہ بھئی یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ تو یہ کڈنی کے اسپیشل تھے، ان کے پاس بھی لے کر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے 18 ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا تھا، لیکن جو ہے کسی نے گارنٹی نہیں لی، کہیں فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں 19واں ڈاکٹر تھا۔ تو میں نے ان کے ماں باپ کو بلایا، ماں باپ سے کہا دیکھو بھائی، ہم جو ہے سنت کے مطابق علاج کریں گے، آپ ماں باپ ہیں، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ جو ہے اپنے بیٹے کی شفا یابی کے لیے دعا کرو، دوسرا صدقہ خیرات کرو۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے علاج شروع کیا تو اس کے کڈنیوں کا پانی سوکھنا شروع ہوا، جو پانی پیٹ میں جمع ہوا تھا سوکھنا شروع ہوا، اور علاج کیا تو ایک دم ٹھیک ہوا، دونوں کڈنیاں اس کی صحیح ہو گئی۔ کس کی برکت سے؟ ماں باپ کی دعا کی برکت سے، رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنے کی برکت سے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، ان کو دل کا دورہ پڑا، دواخانے میں لایا گیا، بے ہوش تھے، کوئی گارنٹی نہیں تھی، ماں بھی ساتھ میں آئی تھی، اور ماں جو ہے سائڈ میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اگر اس کے حق میں زندگی ہے تو شفا دے دے، اور اگر موت ہے تو اس کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، تو اچانک ان کو ہوش آیا اور زور زور سے وہ کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ پھر جو ہے مسکراتے ہوئے رخصت ہو گئے، روح قبض ہو گئی، ماں کی دعا کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوا۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ہمارے دواخانے میں ایک نوجوان کو لایا گیا، اتنی خراب موت میں نے اپنی زندگی میں کسی کی نہیں دیکھی جتنی اس نوجوان کی دیکھی۔ اس نوجوان کی کڈنیاں فیل ہو گئی تھی، علاج کی کوشش کی لیکن فائدہ نہیں ہوا، اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، چہرہ پیلا ہو گیا، اور اس کے گلے میں سے، حلق میں سے عجیب و غریب قسم کی آواز آتی تھی، ایسا لگتا تھا کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے۔ چوتھے دن جو ہے بہت چیخنے لگا اور بہت ڈراؤنی آواز نکالنے لگا، اتنا چیختا تھا، اتنا چلاتا تھا، اور اتنی ڈراؤنی آواز تھی
کہ اس وارڈ میں جتنے مریض تھے، جتنے پیشنٹ تھے، وہ سب چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنی ڈراؤنی آواز ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پھر ڈاکٹروں نے مل کر جو ہے اس کو دواخانے سے باہر کسی دوسری جگہ پر جا کر اس کو ڈال دیا۔ تو اس کے والد صاحب آئے تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بھائی اس کی اتنی بری حالت کیوں ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ اس کے والد صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بچے گا نہیں، آپ جو ہے اس کو زہر کا انجیکشن دے دو۔ باپ کہہ رہا ہے اس کو زہر کا انجیکشن دو، یہ بچے گا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا بالآخر اتنی بری حالت کیوں ہو گئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پھر باپ نے راز کھولا کہ یہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو مارتا تھا، اپنے بیوی کی باتوں میں آ کر اپنے ماں باپ کو مارتا تھا، یہ اس کی سزا ہے، یہ بچے گا نہیں، ایسی بری موت مرے گا، ایسی اس جو ہے بری موت اس کی ہو گئی۔ عفو تعف نساؤکم، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو گے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ میں حسن سلوک کرے گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو پریشان کرو گے، گالیاں دو گے، ان پر ظلم ستم کرو گے، ان کے خرچے برداشت نہیں کرو گے، تو اپنی اولاد سے ایک ذرہ برابر امید مت رکھو کہ یہ ہماری خدمت کرے گی۔ تم نے اگر گالی دی تمہاری اولاد بھی تمہیں گالی دے گی، تم نے اگر ماں باپ کو مارا ہے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں مارے گی، یہ طے ہے۔ یہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک کتاب ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کوفہ میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے باپ کو بہت مارا، پھر مارنے کے بعد جو ہے اس کے پیر میں رسی ڈالی اور کھینچتے ہوئے لے کے جانے لگا۔ تو شہر کے باہر لے کر گیا ایک درخت کے پاس، تو باپ کہتا ہے بیٹا اس درخت سے آگے مت لے جاؤ ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابو جی اب تک جو آپ کو کھینچتے ہوئے لے کر آیا یہ کون سا انصاف تھا، یہ بھی تو ظلم تھا۔ تو باپ کہتا ہے نہیں یہ ظلم نہیں تھا، یہ انصاف ہی تھا، اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو اسی درخت تک کھینچتے ہوئے لے کر آیا تھا، اگر تو مجھے اس سے آگے لے جائیں گا تب یہ ظلم ہوگا، اور یاد رکھ تیری اولاد بھی تجھ کو یہاں سے آگے لے کر جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ پر زیادتی کرے، اپنے ماں باپ کو پریشان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، تو ماں باپ کا خیال رکھیں گے، صلہ رحمی کریں گے تو اس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوگی۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ نیکی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نیکی سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں نیکیاں خوب کرنی چاہیے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو جس سے رزق میں برکت ہو جائے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ آدمی عبادت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، روزے رکھے، تلاوت کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری روزی میں برکت دیں گے، رزق کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ چوتھا فائدہ بیان کیا نیکی کا، اللہ تعالیٰ بدن میں قوت اور طاقت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدن میں قوت اور طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے، تہجد پڑھتے، تلاوت کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں قوت اور طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت نے جگہ پر فرمایا جن لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کی اللہ نے ان کو صحت دی اور ان کی عمروں کو بھی لمبا کیا، صحت بھی ملی اور ان کی عمریں بھی لمبی ہوئی۔ اس لیے نیکی اگر آپ کریں گے تو صحت بھی ملے گی اور آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ نیکی کا پانچواں فائدہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لے آئے،
نیک اعمال کیا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نصیحت کی، لکھا کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تعریف کرنے والے برائی کرنے لگ جاتے ہیں اور دوست دشمن بن جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی آدمی کرے گا تو لوگ جو ہے اس سے محبت کریں گے، اور اگر گناہ کرے گا تو گناہ کی وجہ سے دوست بھی کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ علماء دیوبند کے سب سے بڑے پیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو آپ ایک بار سہارنپور تشریف لائے، تو سہارنپور میں ایک صاحب کے مکان میں بہت بڑا جن آ گیا تھا، اتنا پریشان کیا تھا اس نے گھر والوں کو کہ وہ گھر والے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حاجی صاحب تشریف لائے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، تو انہوں نے جو ہے حضرت کا قیام اپنے گھر میں کروایا۔ حضرت تھے اور حضرت کے ساتھ میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ دونوں بزرگ رات میں رکے، دونوں ہی تھے، دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے کنڈی بند کی تھی، تو حضرت نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر دیکھا کہ ایک تیسرا بندہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، بھئی یہ کون بندہ ہے تیسرا آ گیا؟ تو حضرت نے پوچھا بھائی کون ہو آپ؟ تو کہتا ہے میں جن ہوں، اور میں وہ ہوں کہ میں نے گھر والوں کو اتنا تنگ کیا، یہ گھر والے گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور مجھ کو آپ سے بڑی محبت ہے، میں کئی دنوں سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ آ گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واہ بھائی واہ، عجیب بات ہے، ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور خدا کی مخلوق کو پریشان کرتے ہو۔ اگر آپ کو ہم سے سچی پکی محبت ہے تو گھر خالی کرو، گھر والوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضرت آج کے بعد کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ جنات چلا گیا، پھر کبھی نہیں آیا۔ تو دیکھو میرے بھائیو، جن کتنی سرکش مخلوق ہے، جب کسی کو لگ جاتے ہیں تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں نہیں نکلتے۔ وہ جن کیا کہتا ہے؟ مجھ کو آپ سے محبت ہے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اچھا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی ادھر حافظ ضامن شہید بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر ملو۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ جن، نہ بھائی ان سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کہہ رہا ہے کہ مجھ کو ان سے ڈر لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب نسبت بزرگ سے جنات نہیں فرشتے بھی ہیبت کھا جاتے ہیں، فرشتے بھی ڈرتے ہیں ان سے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں جن آ گیا ہے تو ہمارے سلسلے کی کسی بزرگ کا قیام کروا دو، جنات بھاگ جائے گا۔ ایک توجہ میں جنات کو اکابرین جو ہے جلا دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جنات جو ہے ڈرتے ہیں صاحب نسبت بزرگوں سے، ان سے قریب میں نہیں، ان کے قریب میں نہیں آتے۔ جو ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، انہی کو جو ہے جنات پریشان کرتے۔ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کسی نمازی آدمی کو جن لگا اور کسی نمازی عورت کو جن نے پریشان کیا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، دین سے دور ہے، انہی کے گھر میں جنات اپنا ڈیرا ڈالتے ہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو عبادت بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال عبادت کرنے کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ نیکی کے 5 فائدے بیان ہوئے۔ اسی طرح گناہ کے 5 نقصان بیان کیے۔ پہلا نقصان یہ بیان کیا، گناہ کی وجہ سے آدمی کا چہرہ کالا بن جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ کتنا سفید ہوتا ہے، چہرے پر کتنی معصومیت ہوتی ہے، آنکھوں میں کتنی صفائی ہوتی ہے۔ اب یہ بچہ 5-6 سال کا ہو جاتا ہے، بلکہ 7-8 سال کا ہو جاتا ہے، کچھ اس کو سمجھ بوجھ اور سوجھ بوجھ آ جاتی ہے اور وہ گناہ کرنا شروع کرتا ہے، تو آپ غور کیجئے اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ جو ہے اب سفیدی سے پیلے پن کی طرف آ جاتا ہے۔ جب 14-15 سال کا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے،
تو اس کا چہرہ ایک دم جو ہے کالا ہو جاتا ہے، پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے. 20 سال کا ہوتا ہے، زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو چہرہ اس کا کالا ہو جاتا ہے. 25 سال کا ہو جاتا ہے اور زیادہ گناہ کرتا ہے تو ایک دم چہرہ اس کا کالا ہو جاتا ہے. آپ جو ہے اس کی بچپن کی تصویر کو اور جوانی کی تصویر کو ملا کر دیکھیے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. تو بھئی اس کا چہرہ کس نے بدلا؟ اس کا چہرہ گناہوں نے بدلا. اور گنہگار آدمی کتنا ہی گورا چٹا کیوں نہ ہو، اس کے چہرے سے نحوست ٹپکتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق معلوم ہوتا ہے. اس کے برخلاف آپ اللہ والوں کو دیکھیے، نمازی لوگوں کو دیکھیے، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے. بلکہ آپ 2 لوگوں کو کھڑا کیجیے، ایک نمازی ہے ایک بے نمازی ہے، دونوں کے چہروں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. مسلم غیر مسلم دونوں کو کھڑا کیجیے، ایمان والا بتا دے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے. جو ایمان والا ہوگا اس کے چہرے پر کچھ نہ کچھ نورانیت ہوگی. تو گناہ کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو نقطے لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اب دل کے کالا ہونے کی کیا علامت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا دل کالا ہے یا سفید ہے، دل میں نور ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی کچھ علامتیں بیان کی بزرگوں نے. پہلی علامت بیان کی، نیکی چھوٹ جانے پر کوئی غم اور افسوس نہ ہو. تو سمجھ جاؤ دل کالا ہے، دل میں کچھ سیاہی ہے. سنت چھوٹ گئی، کوئی غم اور افسوس نہیں ہو رہا ہے. رکعت چھوٹ گئی، کوئی غم اور افسوس نہیں ہو رہا ہے. جماعت چھوٹ گئی، کوئی غم اور افسوس نہیں ہو رہا ہے. نمازوں پہ نمازیں قضا ہو رہی ہے، کوئی غم افسوس نہیں ہے. سمجھ جاؤ دل کالا ہے. دل کیا ہے؟ کالا ہے. اور یاد رکھو کالے دل والا، سخت دل والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے نفرت کرتے ہیں. اور گناہ دل کے کالا ہونے کی دوسری علامت یہ بیان کی ہے کہ گناہ ہو جانے پر کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو. آج دیکھو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں، بلکہ جھوٹ بول کر الٹا خوش ہوتے کہ میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا، میں نے اس کو گھما دیا، پیسے بٹور لیے. یہ تو بہت ڈرنے کی بات ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد آدمی خوشی کا اظہار کرے. بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں، گناہ کا انہیں موقع مل جائے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہ تو جو ہے بہت بری بات ہے بھائی، ڈرنا چاہیے اس سے. اللہ تعالیٰ جو ایمان چھین لیتے ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے. تو یہ 2 علامتیں بیان کی ہے کہ نیکی چھوٹ جانے پر کوئی غم اور افسوس نہ ہو، اور گناہ ہو جانے پر ندامت اور شرمندگی نہ ہو. تو سمجھ جاؤ دل کیا ہے؟ کالا ہے. محنت کرنے کی ضرورت ہے. گناہ کا تیسرا نقصان بیان کیا، گناہ کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. گناہ کی وجہ سے رزق میں، آج دیکھو ساری دنیا رزق کے لیے پریشان ہے. شوہر بھی کماتا، بیوی بھی جاب کرتی، بچے بھی کماتے، اس کے باوجود بھی خرچے پورے نہیں ہوتے. کہتے حضرت پیسہ بہت آتا ہے لیکن جاتا کدھر سمجھ میں نہیں آتا. ایک صحابہ ہے ہمارے حضرت کے پاس، رونے لگے، حضرت دعا کرو میرے رزق میں برکت ہو جائے، بہت زیادہ پریشان ہوں. حضرت نے پوچھا کیا کام کرتے آپ؟ تو کہا میں ایک بڑی کمپنی کا مینیجر ہوں. تنخواہ کتنی ہے، پیمنٹ کتنی ہے؟ تو کہا 2 لاکھ. 2 لاکھ میری تنخواہ ہے مہینے کی. کمپنی کی طرف سے بڑا مکان ملا ہوا ہے رہنے کے لیے، کمپنی کی طرف سے گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، یہاں تک کہ گھر میں جو نوکر اور نوکرانیاں کام کرتے ہیں ان کی پیمنٹ بھی کمپنی ادا کرتی ہے، یہاں تک کہ جو میرا انکم ٹیکس ہے مہینے کا وہ بھی کمپنی ادا کرتی ہے. میں مکمل 2 لاکھ روپے اپنے گھر پر لے کر آتا ہوں، لیکن حضرت میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، آپ دعا کرے. حضرت کو بہت تعجب ہوا کہ 2 لاکھ ایک آدمی کی تنخواہ ہے اور اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے. کہاں بچے کتنے؟ کہاں 3 اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی کالج میں نہیں جاتے، اسکول پڑھتے. حضرت نے کہا بھائی تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت اصل میں نے جو ہے ایک بلڈنگ بنائی 75 لاکھ کی،
وہ مستری نے انجینئر نے صحیح سے اس کو بنایا نہیں. 1 مہینے کے بعد ہی جو اس کا وہ کالم تھا وہ بینڈ ہو گیا اور پوری بلڈنگ جو ہے نیچے آ گئی. یوں میرے 75 لاکھ پورے ضائع ہو گئے. اور میں نے جو ہے 30 لاکھ کی کار خریدی تھی, روڈ کے کنارے پر کھڑا کیا, سائڈ میں پیچھے سے ٹرک آئی, اس نے اس کو ٹھوک دیا, وہ جو ہے پوری کار میری ضائع ہو گئی. یوں میرے 1 کروڑ 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. لاکھوں کے مالک, کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں, لیکن کروڑوں سے اوپر قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. کمپنی کھول دی, مال بھی سیل ہو رہا ہے, لیکن لوگ پیسہ ہی واپس نہیں کرتے. یہ سب رزق میں بے برکتی کی مثالیں ہیں. کام اٹکے ہوئے رہتے ہیں, کہتے ہیں حضرت ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے, سب طے ہو جاتا ہے, بس آخری بیٹھک باقی ہوتی, اس سے پہلے کوئی چیز بیچ میں آ جاتی ہے اور سودا کینسل ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا میرے بھائیوں؟ گناہ کی وجہ سے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ, بلا شبہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث نبوی ہے, نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. نماز قضا کرنے کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. زنا ایک ایسا گناہ ہے, اس کی سزا قبر میں ملے گی, آخرت میں ملے گی, لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں. کتنا زانی آدمی کتنا ہی کروڑ پتی لکھ پتی کیوں نہ ہو, اس کے کام اٹکے ہی رہتے ہیں, وہ رزق کے لیے پریشان ہی رہتا ہے, اس کے دل میں کبھی سکون نہیں رہتا. ایک صاحب تھے, شہر کے نواب, سیٹ تھے, کروڑ پتی انسان تھے, لیکن اولاد ٹھیک نہیں نکلی. اولاد جب جوان ہو گئی, شہوت کا بھوت سوار ہو گیا, لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے, شراب پینا شروع کر دی. باپ مر گیا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے زوال شروع ہوا, جائیدادیں بکنا شروع ہو گئی, نقد جتنا تھا سب ختم ہوا, زمینیں بکنا شروع ہو گئی, پھر جو پلاٹ باقی تھے وہ بک گئے. پھر نوبت یہاں تک آئی کہ جو گھر تھا گھر کی نیلامی ہو گئی, سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں رہی. باپ سیٹ کا نواب تھا, باپ جو ہے شہر کا سیٹ تھا, نواب تھا, لوگوں نے اس کی اولاد کو اسی شہر کے چوراہے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. تو جو رب دینے پر قادر ہے واپس لینے پر بھی قادر ہے. تو میرے بھائیو, جو زنا کا گناہ ہے اس کی وجہ سے رزق میں بڑی بے برکتی ہوتی ہے, اور یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا. اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو گناہ کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. اسی طرح ایک گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے, وہ ہے سود کھانا, بیاج پر پیسے لینا دینا, بینک سے انٹرسٹ لینا, بچت گٹ, رشوت. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں, بیاج کو گھٹاتے ہیں, ویربی الصدقات, اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اب سود بیاج کو گھٹانے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا بیاج کے پیسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اصل مال ہوتا ہے, حلال مال ہوتا ہے, اس کو بھی جو ہے ختم کر دیتے ہیں. یہ جو بیاج کا پیسہ ہے اس کی اتنی نحوست ہوتی ہے, اس کی وجہ سے سارا مال ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ جو آدمی سود کے ذریعے, بیاج کے ذریعے سے پیسے کماتا ہے, 40 سال کے بعد اس کی جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے بہت محتاط انداز میں کہا 40 سال, لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا, اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں. تو گھٹانے سے مراد یہ ہے کہ مال میں تو بڑھوتری ہوتی ہے, پیسہ بہت بڑھتا ہے, لیکن مال سے جو چیز مقصود ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا. مال سے مقصود کیا ہے؟ سکون. بھئی آدمی پیسہ کیوں کماتا ہے؟ اس کو سکون ملے. تو جو آدمی حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے.
اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا، اس کو نیند نہیں آتی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے یورپ اور امریکہ کے 90% لوگ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے، انہیں نیند ہی نہیں آتی۔ ایک صاحب نے فون کیا ہمارے بڑے حضرت جی کو، کہنے لگے حضرت میں ایک بڑی کمپنی کا مالک ہوں، کروڑ پتی انسان ہوں، جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، جو چاہتا ہوں پیتا ہوں، جس کے ساتھ میں چاہتا ہوں رات گزارتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں گھومنے کے لیے چلا جاتا ہوں، لیکن حضرت میرے دل میں سکون نہیں ہے، ہر وقت جو ہے میں ڈپریشن میں رہتا ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، دل کی دھڑکن میری جو ہے تیز رہتی ہے، آپ دعا کریں کہ میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ تو اگر آپ حرام طریقے سے پیسے کمائیں گے تو دل کا سکون کیا ہو جائے گا بھائی؟ ختم ہو جائے گا۔ تو حرام کی وجہ سے، سود اور بیاج کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے میں سود، بیاج، بچت گٹ بہت عام ہو گیا۔ لوگ جو ہے کوئی دکان شروع کرتے ہیں تو بینک سے لون لے کر، میڈیکل شروع کرتے ہیں دکان سے تو بینک سے لون لے کر، مکان بناتے ہیں تو بینک سے لون لے کر، گاڑی خریدتے ہیں بینک سے لون لے کر، موبائل خریدتے ہیں تو فائننس کر کے خریدتے، کپڑے خریدتے ہیں تو حرام پیسوں سے خریدتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بچت گٹ عام ہو گیا، ہماری مستورات جو ہے بچت گٹ کے اندر مبتلا ہے۔ بچت گٹ کیا ہے؟ یہ سود ہے، 100% سود ہے، بیاج ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہمارے اورنگ آباد میں کچھ بڑے علماء نے اس کی تحقیق کی، بچت گٹ کی، اور کس سے تحقیق کی؟ جو عورتیں اس کے اندر مبتلا انہی سے تحقیق کی۔ 11 عورتیں ہوتی ہیں اس میں، 11 ممبر ہوتے ہیں، ایک عورت ذمہ دار ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پیسہ وصول کرنا، اس پر بھی اس کو کمیشن ملتا ہے۔ تو جو ذمہ دار عورت تھی اسی سے تحقیق کی کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس نے وہ راز کھولا۔ اس نے بتایا کہ 11 عورتیں ہوتی ہے، ہر ہفتے جو ہے پیسے بھرنے پڑتے ہیں، اگر 2-3 ہفتے تک کوئی عورت پیسہ نہیں بھرتی تو اب یہ ذمہ دار عورت جو ہے اس کو ان کے آفس پر لے کر جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہے اس سے وہاں پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر وہ پیسے نہیں دیتی اور مجبور ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے کوئی اسی لیے پیسہ 2-3 ہفتے سے اس نے نہیں بھرا، پریشانی ہے، جب وہ پیسے نہیں دیتی تو وہ اس سے بدکاری کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عورت مجبور ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ سب لوگ مل کر اس کے ساتھ میں گناہ کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، مسلمان عورت، میں جو ہے کئی عورتوں کو ان کے پاس لے کر گئی اور کئی عورتوں کے ساتھ میں انہوں نے اس طرح کی ناپاک حرکت کی۔ یہ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہماری عورتیں جو ہے ایک غیر مسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جو ہے کسی مردوں کو آنے کی انٹری نہیں ہے، کیا ان کے ساتھ میں بات چیت ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بے غیرتی کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ایسے آدمی کو دیوس کہا گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو بھاڑ پر لگائے، دوسرے مردوں کے سامنے اس کو پیش کرے، تو ایسا آدمی جو ہے جہنم میں جائے گا۔ حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، ہم ایک دیہات میں گئے بیان کرنے کے لیے، تو دیہات والے آئے، کہا حضرت ہم کو ایک امام بھیج دو، ہمارے اس مسجد میں 2 مرتبہ بچت گٹ کی میٹنگ ہوئی۔ کہاں ہوئی بھائی؟ مسجد میں۔ یہ حال ہے دیہاتوں کا، یہاں پتہ نہیں مجھ کو، لیکن عمومی حالت تو یہ ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں بچت گٹ کیا ہو گیا؟ پہنچ گیا، اور سب اس کے اندر مبتلا ہے۔ دیندار گھرانوں کی عورتیں بھی اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ حرام طریقے سے پیسے کمائیں گے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے، آپ کے رزق میں بے برکتی ہی ہوگی، آپ کا مال ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو گناہ کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ گناہ کا چوتھا نقصان بیان کیا، گناہ کی وجہ سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے بدن کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب کون سے گناہ ہے؟ ویسے تو ہر گناہ سے انسان کے بدن پر اثر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں نا اس کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ اس میں سے زنا، بدکاری۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب میری قوم میں زنا بے حیائی پھیل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کریں گے پہلے لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج دیکھو کتنی بیماریاں وجود میں آ گئی ہے، ایڈز، کینسر، پہلے لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو یہ بیماریاں کیوں وجود میں آئی ہے؟ زنا کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، موبائل میں گندی فلمیں دیکھنا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، جہاں اس کے دینی نقصان ہے، اخروی نقصان ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، اس سے جسم آدمی کا کمزور ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بہت بڑے حکیم بھی تھے، ان کا دواخانہ تھا، علاج کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے بدنگاہی کے، موبائل فون کے غلط استعمال کے کچھ نقصانات لکھے ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھے ہیں۔ حضرت فرماتے جب کوئی آدمی بدنگاہی کرتا ہے، موبائل فون میں گندی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے، اور یہ گرمی مادہ منویہ تک پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کی منی بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے، اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ پیشاب کے ساتھ میں بھی وہ منی نکلتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کمزوری بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، جگر کمزور ہو جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دل کے کمزوری کی وجہ سے جسم کے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا ایسے آدمی کو، ایسے جوان کو جو بدنگاہی کرتا ہے، موبائل فون کا غلط استعمال کرتا ہے، ٹیلی ویژن پر جو ہے فلمیں وغیرہ کثرت سے دیکھتا ہے، تو ایسے جوان کو، ایسے آدمی کو احتلام ہوتا ہے بار بار۔ احتلام بھی جو ہے بار بار ہونا یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جو آدمی بدنگاہی کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ بیوی کے قابل بھی نہیں رہتا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو خواہش پوری نہیں کر پاتا، تو پھر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، نوبت جو ہے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ لکھا ہے بدنگاہی کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے سوزاک کی بیماری ہوتی ہے، آتش کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ سوزاک اور آتش کیا ہے؟ پیشاب کے نالی میں زخم بن جاتا ہے، پھر اس میں پیپ بھر جاتا ہے، پھر وہ پیپ نکلتے رہتا ہے، اور پھر جو ہے بعض مرتبہ سوراخ بھی ہو جاتا ہے شرمگاہ کے اندر، اس میں سے وہ پیپ نکلتا رہتا ہے، اور وہ پیپ اتنا زہریلا ہوتا ہے، لکھا ہے حکیموں نے اگر وہ غلطی سے کسی کی آنکھ میں چلا جائے یا اس کی آنکھ میں چلا جائے تو آدمی اندھا ہو جائے۔ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے اور وہ صحبت کر لے اور وہ جو ہے وہ پیپ اگر اندر چلا جائے تو بچہ بھی نابینا پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جب بیماری آدمی کو ہو جاتی ہے تو وہ آدمی جو ہے کمزور بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ لکھتے ہیں کہ اس وقت 60% نوجوان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور ڈاکٹروں نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے بدنگاہی، موبائل فون کا غلط استعمال، زنا، بدکاری کرنا۔ ایک بڑے میاں، بوڑھے میاں دواخانے میں آتے تھے مہینے میں 2 بار۔ تو ایک جوان نے پوچھا کیا بات ہے بڑے میاں، آپ ہر 15 دن میں 1 بار دواخانے میں آتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ وہ میری پیشاب کی نالی میں پیپ بھر جاتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے آتا ہوں۔ تو کہا آپ کی بیماری کیسے ہو گئی؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں نے جوانی میں بڑے گناہ کیے، اس کی سزا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ موبائل فون کے بڑے نقصانات ہیں، اس سے ہمارے بچے بہت بگڑ رہے ہیں، ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہے، مرد بھی مبتلا، عورتیں بھی مبتلا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مبتلا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس کے اندر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک جگہ پر گئے، موبائل کے نقصان بیان کیے، تو حافظ صاحب ہم سے کہنے لگے حضرت ہمارے مکتب میں ایک بچہ آتا ہے، 8 سال اس کی عمر ہے، میں نے جب اس کا موبائل چیک کیا تو موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے۔ بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، برابر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں سب جہاں یہ سب گندگی ہوتی ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت ماہر ہے، وہ نیٹ چلا لیتا ہے۔ ارے کیا ماہر ہے؟ گندگی دیکھ رہا ہے۔ جب بچپن سے وہ جو یہ سب چیزیں دیکھے گا تو اس کے اندر سے حیا رخصت ہو جائیں گی، وہ جو ہے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ عورتیں بھی مبتلا ہے، بوڑھی بوڑھی عورتیں جو ہے موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھتی رہتی ہے، موبائل کا غلط استعمال کرتی ہے۔ ایک 16 سال کا نوجوان آیا حضرت کے پاس، حضرت کہنے لگے اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حضرت نے پوچھا خیر ہے بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا حضرت میری دادی کی ہدایت کے لیے دعا کرے، میرے دادا کا انتقال ہو گیا،
دادی کی عمر تقریباً 70 سال ہے. اس نے بڑا فون خرید لیا, رات دن جو ہے موبائل کے اندر لگی ہوئی گندی چیزیں دیکھتی رہتی ہے. تو 70 سال کی بوڑھی عورتیں بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں ہیں. تو بچے بھی مبتلا, جوان بھی مبتلا, ادھیڑ عمر کے لوگ بھی مبتلا, بوڑھے بھی مبتلا, مرد بھی مبتلا, عورتیں بھی مبتلا, مردوں سے زیادہ عورتیں مبتلا. بھائی عورت کو بڑا فون دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ چلے گئے کمپنی میں کام کرنے کے لیے, یہ سیریل دیکھ رہی ہے. یہ جو ہے کتنی عورتیں ہیں جو غیروں سے جو ہے تعلقات قائم کر لیتی ہے, شوہر کی غیر موجودگی میں بات چیت کرتی ہے. پھر جب جو ہے بات آگے بڑھتی ہے, جب جو ہے ہم کو ہوش آتا ہے, لیکن تب تک جو ہے معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. تو جہاں اس کے دینی نقصان ہے, اخروی نقصان ہے, تو ایسی جسمانی بھی نقصان ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نوجوان آئے, کہا حضرت ہم نے جوانی میں اتنے گناہ کیے, اب ہم کسی کام کے نہیں رہے. ہمارے ماں باپ نے ہمارا نکاح طے کر دیا, ہمیں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. دل چاہ رہا کہ ہم خودکشی کر لیں, دل چاہ رہا کہ ہم کیا کریں, خودکشی کر لیں. حضرت فرماتے تھے کہ آپ جو ہے پاگل خانے میں جاؤ, جو لوگ پاگل ہوئے ہیں آپ جو ہے ڈاکٹروں سے پوچھو, وہ آپ کو بتا دیں گے. اکثر لوگ جو پاگل ہوتے ہیں عشق مجازی کی وجہ سے, عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے, اور جوانی میں گناہ کرنے کی وجہ سے. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے, لیکن دو بڑے سب سے بڑے سبب ہے, یہ ریزن ہے پاگل ہونے کے. تو دماغی توازن بھی آدمی کا ختم ہو جاتا ہے, دماغ پر اثر ہو جاتا ہے. اگر آدمی پاگل نہ بھی ہو تو گناہوں کی وجہ سے اس کی یادداشت, حافظہ کمزور ہونا یقینی بات ہے. بھلکڑ بن جاتا ہے آدمی, اس کو یاد نہیں رہتا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جو ہے اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے. تو گناہ کا ایک بڑا نقصان بیان کیا. گناہ کی وجہ سے آدمی کا بدن کمزور بن جاتا ہے, اور آدمی جو ہے بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اس کے برخلاف آدمی اگر نیکی کرے, تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں قوت اور طاقت پیدا کر دیتے ہیں. گناہ کا آخری نقصان بیان کیا. گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں. اپنے بھی نفرت کرتے ہیں, پرائے بھی نفرت کرتے ہیں. ابھی ہم نے روایت بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تعریف کرنے والے برائی کرنے لگ جاتے ہیں, دوست دشمن بن جاتے ہیں. سب سے قریبی کون ہوتی؟ بیوی ہوتی ہے. بیوی نفرت کرتی. آپ کہتے ہیں میں تو خوبصورت ہوں, میں طاقتور ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, اس کے باوجود میری بیوی جو ہے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی, میں نے اس کا کیا بگاڑا؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا, لیکن آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کے دل میں آپ کی نفرت ڈال دی. ایک صاحب ہم سے بیٹھے تھے, آرمی میں بڑے عہدے پر ہیں, 1 لاکھ ان کی تنخواہ ہے مہینے کی, اور تجارت بھی کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور روزانہ 3-4 ہزار روپے نفع کما لیتے ہیں. لیکن کہنے لگے حضرت میری بیوی بڑی خطرناک ہے, مجھ کو گالیاں دیتی ہے. انہوں نے جو ہے مجھ کو ریکارڈنگ سنائی اپنی بیوی کی. بیوی کہتی ہے تو سور ہے, تو خبیث ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایک بار میری بیوی نے مجھ کو پریس پھینک کر مارا. میری بیوی نے جو ہے میرے خلاف کیس کی آرمی کے اندر آ کر کہ مجھ کو پریشان کرتا ہے, میرے اوپر ظلم کرتا ہے. تب دیکھو میرے بھائیو, ایک آدمی جو ہے 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہے, اس کے علاوہ روزانہ جو ہے 2-3 ہزار روپے نفع کما رہا ہے, لیکن بیوی کے دل میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے, بیوی اس کو تنگ کر رہی ہے. تو گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. کس کی وجہ سے ہوتا ہے بھائی؟ یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان العبد یخلو بمعاصی اللہ فیلقی اللہ بغضہ فی قلوب المؤمنین من حیث لا یشعر, کہ جب بندہ تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں, اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں ہم موبائل لے کر بیٹھے ہیں, کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے, یا کسی کے ساتھ میں گناہ کر رہے ہیں, تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے نفرت کریں گے, بیوی آپ کی نفرت کرے گی, آپ کی اولاد آپ سے نفرت کریں گی. آج کے زمانے میں اولاد جو ہے اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی.
شاعر کہتا ہے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا، نظر ان کی کیا بدلی سارا جہاں بدلا۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کرم اس بندے کی طرف سے پھیر دیتے ہیں، پھر ساری دنیا والے بھی بدل جاتے ہیں، دنیا والے بھی اس سے کیا کرنے لگ جاتے بھائی، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس دن میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی، مجھ سے کوئی گناہ ہوا، میں نے اس کا اثر ضرور دیکھا کہ اس دن میری بیوی نے مجھ کو پریشان کیا، یا میری اولاد نے تنگ کیا، یا کم از کم گھر کے جانوروں نے ضرور پریشان کیا، گھر کے جانوروں نے ضرور پریشان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے ماتحت ہوتے وہ نافرمان بن جاتے، وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، بیوی محبت کرے گی، رشتہ دار محبت کریں گے، اولاد محبت کرے گی، یہاں تک کہ کافر بھی آپ سے محبت کریں گے، کہیں گے بھئی یہ دو مانوس ہے، یہ اچھا انسان ہے۔ تو نیکی کی بڑی برکتیں ہیں اور گناہ کے بڑے نقصانات ہیں۔ اب گناہ کے نقصانات آپ نے سن لیے، گناہ سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ بھئی نقصان تو آپ نے بیان کر دی، حل بھی ہونا چاہیے گناہ سے بچنے کا کچھ نہ کچھ، تو وہ بھی سن لیجیے۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے تو آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کی سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کر لے، چند دنوں میں وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایسی جب آدمی کسی نیک آدمی سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر بھی نیکی کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا چاہیے، ان سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ پہلے زمانے میں خانقاہیں بہت تھی، لوگ دور دور سے ان کے پاس، اللہ والوں کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جایا کرتے تھے، بادشاہ تک جاتے تھے خانقاہ میں اصلاح کے لیے، اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کرتے تھے، تو اس تعلق کی برکت سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بیعت ہونا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بیعت ہونا خالص سنت عمل ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے ثابت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے بیعت کیوں نہیں ہوتے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کس بات پر بیعت ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی پر تہمت اور الزام نہیں لگواؤ گے، ان گناہوں کے چھوڑنے پر تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں۔ تو جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب جو ہے ان گناہوں کے چھوڑنے پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی بنا پر کہ مشائخ جو بیعت کرتے ہیں وہ سنت عمل ہے۔ وہ کیا عمل ہے بھائی؟ سنت عمل ہے۔ اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا وہ ایک سنت کی مخالفت کرے گا، کوئی اس کا انکار کرے گا، سنت کا انکار کرے گا، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ اور یہ بیعت ہونے کے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کیے بغیر نیکیوں کی توفیق نہیں دیتے۔ اگر کسی کو ہوتی ہے تو اس میں استقامت نہیں ہوتی، پابندی نہیں ہوتی، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ اگر پابندی ہے تو اخلاص نہیں ہے، حضوری نہیں ہے، کوئی کیفیت نہیں ہے، بس ایسی خانہ پوری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ والوں سے تعلق قائم ہو جائے گا تو استقامت ملے گی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر 57 سال ہو گئے ہیں، ان 57 سالوں میں میری کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ کتنے سال سے؟ 57 سال ہو گئے، تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔
ایک صاحب بیعت ہوئے ہم سے پونا میں، کہنے لگے حضرت بیعت ہو کر 3 مہینے ہوئے، ان 3 مہینوں میں تکبیر اولا اور جماعت نہیں چھوٹی، اور روزانہ جو ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میں ذکر کرتا ہوں، 4-5 پارہ تلاوت کرتا ہوں، اور رمضان میں تو بہت عبادت کی، 4-4 5-5 گھنٹہ مراقبہ کیا، ذکر کیا، اور تلاوت بھی بہت زیادہ کی۔ رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ عورتیں کہتی ہے کہ بیعت ہونے سے پہلے ہم سے پردہ نہیں ہوتا تھا، ہماری زندگی فسق و فجور کے اندر تھی، لیکن جیسی بیعت ہو گئے ہماری زندگی کا رخ بدل گیا، پردہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، باہر کے مردوں سے بھی پردہ ہو رہا ہے، قریبی رشتہ داروں سے بھی پردہ ہو رہا ہے، بلکہ بعض عورتوں نے بزرگوں کو بتایا کہ اخبار کے اندر جو تصویر ہوتی ہے، فوٹو ہوتی ہے مرد کی، تو اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ اتنا ڈر خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا، غیبت چھوٹ جاتی ہے، جھوٹ چھوٹ جاتا ہے، الغرض گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، موبائل دیکھنا آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ رات میں ایک صاحب کہنے لگے حضرت بیعت ہو کر جو ہے 1 مہینہ ہوا، لیکن 1 مہینے میں 1 دن بھی جو ہے میں نے موبائل کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ حالانکہ پہلے بیعت ہونے سے پہلے جو ہے موبائل کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوتا تھا، کسی عورت پر نگاہ نہیں پڑ رہی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہو رہی ہے، تو یہ بیعت کی بڑی برکات ہے۔ تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت ہمارے جو ہے ایک ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان خوبصورت ہٹا کٹا مستنڈا نشے کی حالت میں ڈلتا ہوا گزر رہا تھا، اور ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ تو ہمارے بڑے حضرت جی بہت خوبصورت، چہرے پر بڑی نورانیت، ہم نے دیکھا حرم شریف کے اندر جب ان کی وہ ویل چیئر آتی ہے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے ان کے بدن کو چھوتے ہیں اور برکت کے لیے، بڑی نورانی شخصیت ہے، چہرے پر بڑا نور ہے۔ تو وہ نوجوان آگے گیا، پھر پیچھے آیا اور کہتا ہے کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا شاید اس کو یہ امامہ اچھا لگ رہا ہے، تو حضرت نے کہا یہ امامہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ تو کہتا ہے نہیں، میں آپ کے چہرے پر کچھ نور دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے تیری ہدایت کا وقت قریب آیا۔ تو حضرت نے بھی اس کو عجیب جواب دیا، فرمایا بھائی تم تو مجھ سے بھی اچھے بن سکتے ہو۔ تو خوش ہو گیا وہ گیا، قریب میں حمام تھا، شراب کی بوتل وہاں پھینک دی، کلی کیا، چہرہ وغیرہ دھویا اور آیا، اور کہا حضرت میں آپ کو اپنا تعارف کراتا ہوں، میرا نام فلاں فلاں ہے، میں نے جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ کورس کیا اور ایک بڑی کمپنی کا مینیجر ہوں، اتنی میری تنخواہ ہے، میرے دائیں بائیں سب لڑکیاں کام کرتی ہیں، میں جس کے ساتھ میں چاہتا ہوں رات گزارتا ہوں اور جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، یہ ہے میری زندگی، یعنی زنا کے اندر مبتلا ہوں، میں روزانہ جو ہے کسی کے یہاں نیا مہمان بن کر جاتا ہوں، یہ میری زندگی ہے، لیکن مجھ کو آپ جیسا بننا ہے، مجھے گناہ چھوڑنے ہیں۔ تو حضرت نے پھر کہا بھائی کہ تم مجھ سے بھی اچھے بن سکتے ہو۔ پھر حضرت نے جو ہے اس کو بیعت کے کلمات پڑھائے، ذکر کا طریقہ سکھایا اور اپنا ایڈریس دیا، کہا اس پر کبھی خط لکھنا، کبھی جو ہے میسج کر دینا۔ کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک آ گیا، وہ اپنے ملک چلا گیا، 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا، لکھتا ہے حضرت جب سے میرا آپ سے تعلق ہوا ہے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں اور تہجد بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے۔ دوسری بات لکھی، میں اس بات پر حیران ہوں کہ میں گناہوں کے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی گناہوں سے محفوظ ہوں، ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، گناہ کی دعوت چل کر آتی ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، لیکن اب میری طبیعت گناہ کی طرف نہیں چلتی، گناہ سے ایسی نفرت ہو گئی جیسے ناپاکی سے نفرت ہوتی ہے۔ تو حضرت نے لکھا کہ بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں سے اگر آپ تعلق قائم کرو گے تو گناہ سے حفاظت ہوگی۔ دیکھو بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، یہ ظاہری دینداری ہے۔ ہمارے شیخ جو ہے کبھی کبھار کہتے ہیں بھئی اگر مسجد میں اعلان کر دیا جائے ایسا آدمی کھڑا ہو جائے جس کی نگاہ 100% پاک ہے، جو کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھتا، تو شاید ہی کوئی آدمی کھڑا ہو، اس لیے کہ ہر آدمی اس کے اندر مبتلا ہے۔ بد نگاہی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے،
جبکہ بدنگاہی کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تمام صوفیاء کرام کا اتفاق ہے جب تک آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ ظاہری دینداری تو اس کی زندگی میں ہو سکتی ہے، نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، تلاوت کر لے گا، لیکن جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے دل کو آپ دیکھیں گے، اگر آپ کے پاس آنکھ ہے تو اس کے دل کے اندر سیاہی ہوگی، کالا پن ہوگا۔ جو بدنگاہی کرتا ہے اس کا دل کالا ہوتا ہے، بھلے وہ بڑی بڑی باتیں کرے، لمبی لمبی تقریر کرے، لیکن اس کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا جو آدمی ولی بن گیا ہے وہ اگر جان بوجھ کر کسی عورت کو دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ولایت چھین لیتے ہیں۔ تو بدنگاہی کے اندر ہم مبتلا ہے، ہمارے دلوں کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دلوں میں تکبر ہے، غصہ ہے۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، تہجد گزار ہے، اس کے مزاج کے خلاف آپ کوئی کام کرو وہ مرنے اور مارنے کی باتیں کرتا ہے، اور وہ جو ہے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، تو بھائی اس کی نماز کہاں گئی، اس کی تہجد کہاں چلی گئی؟ بیوی نے اگر سالن میں نمک مرچ کم کر دیا یا زیادہ ڈال دیا اس دن بیوی کی خیر نہیں ہوتی، بیوی کی خوب پٹائی کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہے، دل کی بیماریاں ہے، اس کی اصلاح کہاں ہوگی؟ اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اس کی اصلاح مشائخ کرتے ہیں، اللہ والے کرتے ہیں، ان کے پاس ایسی تدابیر ہوتی ہے، ایسے گر ہوتے ہیں، ایسے وظائف ہوتے ہیں، آدمی جو ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی مسجد فتح پوری کے اندر 18 سال تک نفل اعتکاف کیا۔ کتنے سال تک؟ نفل اعتکاف۔ ایک بار خوب ذکر کیا، خوب تلاوت کی، کیفیت میں تھے۔ اس کے بعد جو باہر نکلے تو ایک کتا گزر رہا تھا، تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلی نگاہ کس پر پڑی؟ کتے پر پڑی۔ تو جو انوارات آئے تھے اس کا کچھ عکس کس پر پڑا؟ کتے پر پڑا۔ تو کہتے کتے کی حالت بدل گئی۔ اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، بڑے محقق تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں جاتا تھا تو دوسرے کتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اس کا استقبال کرتے، اس کے استقبال کی ایک شکل بن جاتی تھی، سب جو ہے اس کے سامنے جو ہے ادب سے بیٹھتے تھے۔ تو حضرت نے واقعہ بیان کیا اور فرمایا ظالم کتوں کا پیر بن گیا تھا، ظالم کتوں کا پیر بن گیا تھا۔ پھر فرمایا آہ جن کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں رہے، انسان اگر سچی طلب کے ساتھ ان کی خدمت میں آئے گا تو وہ کیسے محروم رہے گا؟ محروم نہیں رہ سکتا آدمی۔ رجال اللہ ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ والے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بیعت کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، جن احباب کا بیعت ہونے کا ارادہ ہے وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، جن کا ارادہ نہیں ہے توبہ کی نیت سے پڑھ لے، اس کے پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، توبہ ہو جاتی ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے توبہ ہو جاتی ہے، کوئی بیعت کی نیت سے پڑھ لے تو بیعت بھی ہو جاتا ہے۔ اب 2-4 کام کریں گے پابندی کے ساتھ تو دل کی دنیا بدل جائے گی۔
اللہ سے محبت ہو جائیں گی، نیکیوں کی توفیق ہوگی، گناہوں سے حفاظت ہوگی۔ پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ دوسرا کام ہے استغفار پڑھنا، صبح 100 بار، شام 100 بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف صبح شام 100 بار پڑھ لے جو بھی آپ کو یاد ہے۔ اور چوتھا کام ہے مراقبہ کرنا۔ یہ مراقبہ ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے، اسی مراقبے سے ہمارے یہاں دل کی اصلاح کروائی جاتی ہے۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے، دھیان توجہ دل کی طرف رکھ کے، دل یہاں ہوتا ہے بائیں جانب میں، بائیں پسلی کے پاس، دل کی طرف متوجہ ہو کر صرف سوچنا ہے اللہ کا نور عرش اعظم سے میرے دل میں آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی دل سے نکل رہی ہے اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کا نور دل میں آ رہا ہے، گندگی نکل رہی ہے، یہ سوچ لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد آخر تک یہ سوچنا ہے کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ ہمارے بڑے حضرت جی حضرت مولانا حفیظ الفقار صاحب دامت برکاتہم سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا، 80 ملکوں میں حضرت کے اسفار ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں ان کی مریدین ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو اسی مراقبے سے اللہ کا ولی بنتے ہوئے دیکھا۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، پکی بات ہے، ایسے ہی مراقبہ کرنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ کیجئے، کتنے بھی بڑے گناہ کے اندر آپ مبتلا ہوگے، 8 دن کے اندر اگر آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو آپ مجھ کو کہنا ہے آپ نے کیسی بات فرمائی۔ آپ جو ہے تجربے کے طور پر کر کے دیکھ لیجئے، 8-10 دن تک پابندی کے ساتھ مراقبہ کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہو رہی ہے، رابطہ کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، ہمارا نمبر مل جائے گا آپ کو یہاں کسی کے پاس۔ آپ کے اندر ضرور تبدیلی پیدا ہوگی، نگاہوں کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی، کانوں کی حفاظت ہوگی، طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ شروع میں وساوس آئیں گے، خیالات آئیں گے، تو کوئی بھی پریشانی آ رہی ہو تو کیا کرے بھائی، کانٹیکٹ کرے۔ اور شیطان یہ مراقبہ نہیں کرنے دیتا، اس کو معلوم ہے مراقبے پر لگ گیا تو میرا بھی بس نہیں چلے گا، اس لیے دوسرے سارے اعمال ہوتے ہیں لیکن مراقبہ نہیں ہوتا ہے، اور سکون اتنا ملتا ہے لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن 5 منٹ کے مراقبے سے نہیں ملے گا، کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا آپ کو، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے کیجیے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے جی، دینا ہے؟ اچھا 1 منٹ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، اس کا بھی اہتمام کرے، اور گناہ سے بچائے۔ آپ نے گناہ کے نقصان سن لیے، پورا بیان جو ہے گناہ کے نقصان پر ہی ہوا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہے، خاص طور سے اصلاح کے متعلق، کوئی گناہ ہے، گناہ نہیں چھوٹتا تو ضرور بتانا چاہیے، اگر چھوٹ گیا تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سارے نوجوان گناہ کے اندر مبتلا ہوتے، وہ گناہ چھوڑنا چاہتے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم گناہ کس طرح چھوڑیں۔ تو مشائخ کے پاس ایسی تدابیر ہوتی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کانٹیکٹ کریں گے کہ بھئی ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، آپ ہماری رہبری کریں، تو آپ کی رہبری کی جائیں گی، انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائے گا، نگاہوں کی حفاظت ہوں گی، موبائل کا استعمال چھوٹ جائے گا، زنا چھوٹ جائے گا، بدکاری چھوٹ جائے گی، غیبت چھوٹ جائیں گے۔ ہر گناہ کے جو ہے علاج کے مختلف طریقے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سبق۔ آنکھ بند کر لے، زبان سے کچھ نہ پڑے، دھیان توجہ دل کی طرف رکھے، سوچے اللہ کا نور دل میں آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی دل سے نکل رہی ہے، دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔
ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤ اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی الاعلی الوخاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی ناپاک اور گندے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کی گندگی کو دور کر دیجیے، دلوں کی سختی کو دور فرما دیجیے، رب کریم ہمارے دلوں کو نورانی بنا دیجیے، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بڑے گناہوں کو معاف کر دیجیے، جان بوجھ کر بھول کر دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جتنے ہم نے گناہ کیے سب کو معاف فرما دیجیے، رب کریم گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، خاص طور سے ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، موبائل انٹرنیٹ کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، موبائل کے غلط استعمال کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، رب کریم کتنے نوجوان ہیں اپنی جوانی اس میں ضائع کر رہے ہیں، اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، آپ کو ناراض کر رہے ہیں، رب کریم اس موبائل فون کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، رب کریم ہمارے اندر حیا کی صفت پیدا کر دیجیے، بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے،
آج کی ہماری اس مجلس کو قبول